کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، شہرت آ سکتی ہے، نام کما سکتا ہے، مگر سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ دولت کمائے گا پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے گی، اس کے گھر میں دولت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، او لوگو جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو دیکھ کر کے ہم دیکھا کر دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا، تو مجھ کو بھول گیا، میں تجھ کو بھول گیا۔ تو گناہ کرنے سے سکون ختم ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا خطرناک پوائنٹ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان بتا رہا ہوں، گناہ کرنے والا نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہتا ہے صاحب فجر میں نیند نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی بھائی؟ تم کو 3 بجے کٹیہار سے ٹرین پکڑنی ہے، گوہاٹی جانا ہے، بنارس جانا ہے، دلی جانا ہے، تو 2 بجے اڑ جاتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے کٹیہار 1 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے، ٹرین مجھے پکڑنی، کیسے اڑ جاتا ہے؟ فجر میں نہیں اٹھتا ہے، کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اللہ تجھے فجر کی نماز سے محروم کر رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، مسجدوں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں آپ چندہ دے رہے ہیں، علماء کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، دین کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا کے بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، کہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی سے محروم کرتا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی، دشمن سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر اللہ کے نبی کے دور میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہوئی اس میں غزوہ تبوک کا نام آپ کو بہت آگے آگے نظر آئے گا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھ لیا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، پورب جانا ہوتا تھا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہوتا تھا کہتے تھے دکھن جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح ڈائریکشن بتایا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کے ٹائم تھا، اس جنگ میں بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، 2-4 سچے مسلمان بھی نہیں گئے اپنی کاہلی کی وجہ سے، انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر لی، لیکن جو منافق لوگ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جو کامچور لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اب یہ آ کے بہانہ کر رہے، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میری تو پیر میں بہت درد تھا، میں اس لیے نہیں جا پایا، اور اے اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، تم کو معاف کیا، تم کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہہ کے نظر انداز کر دیا، نبی نے تو معاف کر دیا، نبی نے نظر انداز کر دیا، مگر قرآن میں اللہ نے ان منافقوں کی پول کھول دی۔
اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ مُدَّةً، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ مُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ اے نبی ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، یہ چاہتے تب بھی آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ میرے بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا، 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، 5:15 بجے کا آپ اپنے موبائل پر الارم سیٹ کرتے اور 5:15 بجے اٹھ کر کے آپ مسجد میں آتے، جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑتی۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، جب آپ کا من ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے بارے میں سیریس اس کو لیا ہی نہیں، تو اللہ آپ سے اس کی توفیق کیوں دے گا؟ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے کہ اگر تم رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور نیکی کا کام نہ کر سکو تو ذرا غور کرنا، فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلٌ قَبَّلَتْكَ ذُنُوبُكَ، تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، تم اپنے گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو گناہوں کے بندھن سے مکت کرو، جب تک گناہوں کے بندھن میں ہم بندھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ہم کو نہیں دے گا۔ اب 2-3 چیزیں اور بیان کر کے بات کرتے ہیں۔ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے، نوٹ کر لو میری بات، گناہ کرنے سے دشمنی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ دو دوستوں میں درار پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ دو رشتہ داروں میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ما تواضع اسنانی، جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب دو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، رمضان آنے والا، رمضان کے اندر ایک رات ہے شب قدر، ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال، کیا مطلب ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ۔ ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولی صاحب نہیں پتا، اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا۔ جانتے ہو شب قدر کون سی رات ہے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا تھا، مگر دو صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے۔ دو لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ اختلاف ہمیشہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے پیارے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفیں درست کر لو، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو، لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِکُمْ، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا۔ یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں دوری پیدا کر دے گا۔ اور آج دوری پیدا ہو گئی ہے میرے بھائی۔ ویڈیو دیکھا آپ نے فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ گیا ہے، ایک مسلمان کو چند نوجوان پکڑتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے لیے پکڑ کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں تو بتا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو بتا تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ اس کے منہ سے زبردستی یہ نعرہ نکلواتے ہیں
اور تب اس کو جانے دیتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک مسلک کا عالم گرفتار ہوتا ہے، دوسرے مسلک کا کہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا، دوسرے مسلک کا عالم گرفتار۔ لگے گی آگ تو گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میرے بھائی جب نفرت کی آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی جلیں گے، صرف ایک انسان کا گھر نہیں جلے گا۔ اگر آج جماعت اہل حدیث کا کوئی عالم اگر مصیبت میں ہے اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں، صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا، تو آج ہم نے دیکھا ابھی حال میں معاملہ پیش آیا، مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں۔ ان کو ابھی جونا گڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے، حالانکہ ضمانت مل گئی ہے، فی الحال وہ رہا ہو گئے، لیکن ابھی کیس چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے، مصیبتیں آئیں، آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں، ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے، باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے، لوگوں نے خوشی منائی، ان کا ادارہ بند ہو گیا، ان کا اسکول بند ہو گیا، ان کا چینل بینڈ کر دیا، لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دنیا میں